السلام علیکم، میں ہوں روشن الدین دیامری۔ ناظرین، پاکستان سے افغانستان جو مائیگریشن ہے اس میں بڑی تیزی آئی ہے، اور کل جو ہے وہ 31 تاریخ اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد جو افغان یہاں غیر قانونی طور پر ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو ایک زبردستی افغانستان بھیجا جائے گا۔ اس سینیریو میں آج کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، جس میں ایک پشاور کے ایک اسکول کے ایک ویڈیو ہے، جس میں جو بچہ ہے وہ اپنی کلاس فیلوز جو دوست ہیں ان سے وہ ملتا ہے، اور اس طرح سے پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں افغانستان کے لیے نکلنے سے پہلے۔ تو ایسے بہت سارے فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے یہاں آ کر بڑے ہوئے، جن کے بچے یہاں بڑے جو تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ تو مائیگرنٹ ہیں، بہت سارے لوگ ریفیوجیز ہیں جن کو وہاں جانے میں شاید مسائل ہوں گے، جن کے کہیں نہ کہیں افغان جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ مسائل ہوتے رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہرحال حکومت نے جو فیصلہ کیا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، گزشتہ اور کل شام کو ایک خبر چلی کہ مولانا طارق جمیل کے جو بیٹے ہیں عاصم جمیل نے اس کا پہلے سٹارٹ میں کہا کہ اس کا قتل ہوا۔ اس کے بعد جب آج صبح جب پوسٹ ماسٹم کی رپورٹ، پوسٹ ماسٹم تو خیر ان کی نہیں کروائی گئی، جو رپورٹ ان کی ڈیتھ کی جو سرٹیفکیٹ ڈاکٹروں کی طرف سے آئی تھی اس میں کہا گیا ہے کہ اس نے سوسائڈ کی تھی۔ یہ ڈاکٹر ان کے جو بھائی ہیں، ایک دوسرے ان کے بھائی نے بھی سوشل میڈیا پہ اپنی ایک ویڈیو چلائی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عاصم جمیل جو تھے یہ ذہنی طور پر بیمار تھے، گزشتہ کئی عرصے سے ان کی مینٹل تھراپی ہو رہی تھی، ایون کہ ان کو جو ہے الیکٹرک شاکس بھی لگائے جا رہے تھے۔ تو گزشتہ کل ہم لوگ گھر میں کوئی نہیں تھے تو اس نے موقع پا کر اپنے بقول ان کے یہ کہ گن مین سے، گارڈ سے جو ہے گھر میں پستول لے کر اس نے خود کو گولی مار دی ہے۔ ناظرین، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے خاص کر بہت سارے کمیونٹیز کے اندر یہ بات پہلے کی جاتی تھی کہ یہ جو بیماری نہیں مانی جاتی تھی، یا اس کو کہا جاتا تھا کہ دین سے دوری یا اس قسم کی باتیں کی جاتی۔ تو اگر آپ دیکھ لیں کہ مولانا طارق جمیل جیسے جو لوگ ہیں، جو مذہبی طبقہ ہے، ان کے گھر میں اگر کوئی بندہ سوسائڈ کرتا ہے تو یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں اس مریض کی کیفیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس سوسائڈ اور اس طرح کے جو قسم کی جو بیماریاں ایکٹیویٹیز جو لوگ کرتے ہیں، اس کو اگر ہم ایک دین سے دوری یا کسی اور وجہ سے سمجھیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی ٹریٹمنٹ بہرحال بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو خیر، یہ جو ہے سوسائٹی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی مذہبی بنیادوں کے اوپر مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ خالصتاً صحت کی بنیادوں کے اوپر ہے، اور یہ ذہنی بیماری، ذہنی نشوونما کے حوالے سے خاص کر ہمارے ہسپتالوں میں سائیکالوجسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کی بہرحال بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ آج ایک رپورٹ پنجاب سے آئی تھی، پنجاب کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں کی نسبت اس سال جو خاص کر ان گزشتہ چند ماہ کے اندر جو ڈپریشن کے مریضوں میں جو تعداد ہے وہ 55% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ نارملی پاکستان کی جو میجورٹی طبقہ جو تھا ویسے ڈپریشن کا شکار تھا، جو ابھی معاشی طور پر غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے مینٹلی جو ڈسٹربنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور بہت زیادہ ایک بڑی تعداد میں جو طبقہ ہے وہ فائنینشلی طور پر غیر مستحکم ہو کر معاشی مسائل کی وجہ سے وہ سوسائڈ بھی کرتے ہیں۔